نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، ماہ ذو الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ مناسک حج کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور عید الاضحیٰ بھی قریب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ان تمام اسلامی شعائر جو ہیں ان کی پہچان ہے اور ان کا تعارف ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے قربانی کے بارے میں عرض کیا تھا کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے مسائل اور فضائل کیا ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے چند اعتقادی پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلی چیز
میں یہ عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مشرک تھی، بت پرست تھی اور ستارہ پرست تھی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک ستارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور پھر آپ نے اس کی نفی فرمائی کہ یہ میرا رب نہیں ہے۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا اور سورج کو دیکھا، اور اسی طرح ان کے بارے میں بھی فرمایا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو، سورج کو یا ستارے کو یہ فرمایا تھا کہ ھذا ربی، جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ یہ میرا رب ہے، تو کیا اس وقت آپ واقعی ان کو رب سمجھ رہے تھے؟ استغفر اللہ۔ یا یہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا کوئی اسلوب تھا؟ اس بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ نے ستارے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ھذا ربی، یا چاند کے بارے میں یہ کہا تھا ھذا ربی، تو اس وقت آپ واقعی چاند یا ستارے کو اپنا رب سمجھ رہے تھے، لیکن چونکہ یہ ایک سفر تھا حقیقت کو پانے کا اور حقیقت کی رسائی کا، اس لیے یہ آپ کی عظمت کے اور آپ کی شان کے منافی نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے پیش کیا گیا، اور وہ لوگ کوئی عرف عام میں جاہل نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے مفسر بھی ہیں، اور یہ ان کا نقطہ نظر ہے، یہ ان کا انفرادی نقطہ نظر ہے۔ جبکہ اس بارے میں اجتماعی نقطہ نظر یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء زندگی میں کسی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں سمجھتے۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو شرک ہو یا شرک کے مشابہ ہو۔ اور قرآن و سنت میں اس پر واضح اشارات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو منصب نبوت پہ فائز فرمانا تھا، یا جن لوگوں کو شرف رسالت سے مشرف فرمانا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم ارواح میں ہی نبی بنا دیا تھا اور عالم ارواح میں ہی رسول بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، اس پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا۔ اب نبی کون ہے؟ جو صاحب نبوت ہو، یعنی
اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جنہوں نے دنیا میں آ کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم ارواح میں ہی نبی قرار دیا کہ میں نے نبیوں سے عہد لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتے، بلکہ اللہ نے جن کو نبی بنانا تھا انہیں عالم ارواح میں نبی بنا دیا تھا۔ دیکھیں حضرت بعض انبیاء نے اس کا تذکرہ بھی کیا مختلف اسالیب سے، لیکن اصولی بات جو ہے وہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین سے واضح ہو گئی۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے پنگوڑے میں جو گفتگو کی اس میں یہ بات بھی شامل تھی۔ انہوں نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ کتاب سے مراد ہے علوم کتاب۔ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میرے رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ سامعین محترم، نبوت کے بارے میں یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ نبوت کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے جسے ایک بندہ کوشش کر کے حاصل کرتا ہے، بلکہ نبوت ایک وہبی چیز ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے عطا فرمانی تھی عالم ارواح میں عطا فرما دی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ترمذی کی حدیث ہے کہ متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، او کما قال، کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یعنی ہمیں نبوت کی تفصیلات سے بحث نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، ہر چیز کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہوتا، بعض چیزوں کو اجمالی طور پر ماننا ہی کمال ہوتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب ہر چیز میں پوری کائنات آ گئی، ہر قسم کے چرند درند سب کچھ آ گیا، اجمال ہے نا جی۔ لیکن اگر کسی نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو خنزیروں کا خالق ہے، تو اس کی یہ بات کفریہ ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ جب اس نے اللہ کی طرف خلق کی نسبت کرنی تھی تو کسی اعلیٰ چیز کی نسبت کرتا، کہ اللہ وہ ہے جس نے ستاروں کے چراغ روشن کیے، اللہ وہ ہے جس نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو اجمالی طور پہ مانا جاتا ہے، تفصیلی طور پر ان کا اگر تذکرہ کیا جائے گا تو اس سے بہت سے مضمرات پیدا ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے کہہ دیا کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ اس کی تفصیلات بیان کرنی شروع کر دے تو نہ اخلاقی طور پر صحیح ہے نہ قانونی طور پر صحیح ہے۔ تو جب رسول کریم علیہ السلام نے فرما دیا کنت نبیا، کہ میں نبی تھا، تو ہم مانتے ہیں کہ سرکار نبی تھے۔ کیسے تھے ہمیں اس کیسے سے باس نہیں ہے، نہ ہمیں اللہ نے اس کا مکلف کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے، وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انہوں نے اللہ کے علاوہ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو اپنا رب نہیں سمجھا۔ دیکھیں، یہ جو
علم اکتسابی ہوتا ہے نا، علم اکتسابی، یہ ہر دور میں محل نظر رہتا ہے۔ یعنی دلیل کی کیا ہے؟ آج آپ ایک دلیل کو مانتے ہیں، کل آپ اسی کے خلاف دلیل کو مانتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایک لمحہ بلمحہ ترقی ہوتی ہے اس کے علم میں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم کبھی بڑے شد و مت سے بیان کیا کرتے تھے، آج جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم کیسی باتیں کرتے رہے ہیں۔ جو ہم آج کر رہے ہیں ممکن ہے کسی مرحلے پر یہ بھی محل نظر ہو جائیں۔ بندے کا جو علم ہے یہ اکتسابی ہوتا ہے، اور اکتسابی علم ہر لمحے پر محل نظر ہوتا ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا پائے استدلالیاں چوبی شود، پائے استدلالیاں چوبی شود، علم استدلالیاں چوبی شود، اور پائے چوبی سخت بے تم کی بود، کہ جو فلسفیوں کا علم ہوتا ہے وہ غور و فکر پہ مبنی ہوتا ہے، اور جو علم غور و فکر پر مبنی ہو وہ بہت ہر لمحے اس میں تبدیلی کا امکان رہتا ہے، اور کبھی بھی اس میں استحکام نہیں آ سکتا۔ بندے کا ہر علم اکتسابی ہے، اور اکتسابی علم ہمیشہ محل نظر میں ہوتا ہے، جبکہ انبیاء کا علم وحی پر مبنی ہوتا ہے، اور وحی میں ذرہ برابر غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے عام بندوں کے علم میں اور انبیاء کے علم میں، کہ انبیاء کا علم وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی کا جو فیضان ہے وہ صوفیہ کے پاس آتا ہے، کہ ایک فلسفی، ایک استدلالی، ایک علم کلام کا ماہر جس چیز کو دلیل سے بیان کرتا ہے، صوفی اسے آنکھوں سے دکھا دیتا ہے۔ اس لیے جو یقین اہل تصوف کے پاس ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا۔ اور اصحاب یقین، جن بندوں نے دنیا میں یقین کی دولت بانٹی ہے، شک نہیں، شک تو تکبر کی بنیاد پر پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دور میں کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہی شک پیدا کرنا ہے۔ بڑی بڑی کالی سیاہ پگڑیاں باندھ لینے سے یقین نہیں ملتا۔ یقین یا صوفیاء کے پاس ہوتا ہے یا صوفیاء کے قدموں میں بیٹھنے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ جو بندہ داتا گنج بخش حجویری کو تان کا نشانہ بنائے گا وہ یقین نہیں بانٹے گا، وہ شک پیدا کرے گا۔ اور یہ جو یقین ہوتا ہے یہ انبیاء کی میراث میں سے ایک ورثہ ہوتا ہے، اور یہ صوفیاء کو ملتا ہے۔ انبیاء کرام جو ہیں ان کا علم استدلالی نہیں ہوتا، ان کا علم وحی پر مبنی ہوتا ہے، جس میں کسی غلطی کا اور کسی شک کا کبھی امکان نہیں ہوتا، اور نہ کبھی امکان ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بات فرمائی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا کہ اذ قال لہ ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ ان بتوں کو اپنا الہ بناتے ہیں؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی ایک واضح گمراہی میں پڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیں عموم کیا ہوتا ہے، روٹین کیا ہے،
روٹین یہ ہے کہ بچے کی سوچ اس کا معاشرہ بناتا ہے۔ ایک بچہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے نا، وہ ماحول اس کی سوچ کو اس کی سوچ کو وہ ترقی دیتا ہے، اور اسی کو قرآن نے شاکلہ کہا ہے۔ شاکلہ، ساخت جس میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ ایسی مساجد کے خطیب بن گئے، یہاں پر بالفرض ان کا کسی مخصوص گروہ سے واسطہ تھا، ساتھ ان کی مسجد تھی، تو ان کی پوری سوچ اس میں ڈل گئی ہے کہ وہ اسی پر چل پڑے ہیں، اور جس کو جیسا ماحول ملا ہے اسی طریقے سے اس کی سوچ جو ہے وہ آگے بڑھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرف آخر ہے، بہت سے بندے سوچ سمجھ کے بہت سی تبدیلیاں بھی لیتے ہیں، لیکن یہ روٹین ہے کہ انسان کی سوچ اس کے معاشرے سے تشکیل پاتی ہے۔ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے مجوسی بنا لیں، اسے یہودی بنا لیں، اسے عیسائی بنا لیں۔ تو سوچ معاشرے سے تشکیل پاتی ہے، لیکن یہ تیری اور میری سوچ ہے، نبیوں کی سوچ معاشرے سے تشکیل نہیں پاتی۔ نبیوں کی پرورش میرا رب کرتا ہے، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور کمال کا ادب سکھایا۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ایک مشرک معاشرے میں، یہاں ہر طرف شرک ہے۔ ایک بچہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ کیسے بڑا ہو کہ اس خول سے نکل سکتا ہے؟ ایک دانشور نے کہا تھا کہ رسمیں جب پرانی ہو جائیں تو مقدس ہو جاتی ہیں۔ جس بچے نے دیکھا نا کہ میری نانی یہ کام کرتی تھی، وہ کام بھلا سے دین کی روح کے خلاف ہو، لیکن وہ بچہ اس سے ضرور محبت کرے گا کہ اس کی نانی کیا کرتی تھی۔ رسمیں جب پرانی ہو جائیں تو مقدس ہو جاتی ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ لیکن یہ تیرے اور میرے لیے ہے، اللہ کے نبیوں کے لیے نہیں ہے۔ نبیوں کی پرورش ویسے نہیں ہوتی جیسے یہ عام بندے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے نظر کرم کے صدقے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے ایک معاشرے میں پیدا ہو، یہاں شرک ہو، یہاں کفر ہو، یہاں بت پرستی ہو، یہاں شراب نوشی ہو، یہاں لوگوں کو قتل کرنا فخر کی بنیاد سمجھا جائے، لیکن وہ اس طریقے سے گزر جائے ان دریاؤں سے کہ اس کے دامن پہ ایک چھینٹ نہ پڑے ان چیزوں کی، تو ماننا پڑے گا وہ خود نہیں گزرا، اسے گزارنے والے نے گزارا ہے۔ اب یہ جو بات یہاں فرمائی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، یہ گویا دلیل دے دی کہ حضرت ابراہیم وہ نہیں تھے جن کی سوچ معاشرے نے تشکیل دی تھی، جن کا زاویہ نگاہ ماحول کے مطابق بنا تھا، بلکہ ابراہیم وہ تھے جنہیں ہم نے مبعوث فرمایا تھا اور ان کے سوچ کے دھاروں کو ہم نے پروان چڑھایا تھا۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے چچا آزر کو اور اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم بتوں میں مبتلا ہو، تم شرک میں مبتلا ہو۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے یہ کیسے کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ کس طریقے سے کہہ دیا حضرت ابراہیم نے؟ یعنی بندہ تو اپنے بڑوں کی بات کو حجت کے طور پہ پیش کرتا ہے نا،
وہ تو اپنے بڑوں کی بات کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے نا، کیونکہ اکابر پرستی کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہوتی۔ اکابر پرستی بہت بڑی گمراہی کا سبب رہی ہے ہمیشہ ہر دور میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ اس لیے ہوا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور اسی طرح جس طرح ہم نے ابراہیم کو یہ سوچ دی نا، یہ حوصلہ دیا، اور پھر دیکھیں جو بات پوری قوم کے نظریے کے خلاف ہو اس بات کو کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک کوئی بات کسی سننے والے کی ذات کے خلاف نہیں ہوگی، ایسا کر دیا آپ نے، ایسا کر دیا، تھوڑا سا اونچی کر دیا، کسی سننے والے کی ذات کے خلاف نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی بندہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے جو سننے والوں کے ذوق کے مطابق ہے، سننے والوں کے نظریات کے مطابق ہے، بے شک وہ غلطی کیوں نہ ہو، تو وہ اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ لیکن اگر سننے والا اگر سننے والا کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہو جو حق کے مطابق نہ ہو، اور پھر اس کی تردید کی جائے، تو تب ان بندوں کا جی چاہتا ہے ہم اس کو گولی مار دیں۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر وہی کہا جاتا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، بلا سے وہ جیسا بھی کیوں نہ ہو۔ یہ دائی کا کام نہیں ہوتا، یہ انبیاء کا کام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات کہی جو پوری قوم کے نظریات کے خلاف تھی کہ تم شرک کرتے ہو، تم بتوں کو الہ بناتے ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو یہ حوصلہ دیا کہ یہ بات کہیں، اس کا سبب کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں جاری اپنی بادشاہی۔ ہم نے تمام غیب کے پردے اٹھا دیے۔ یہ جو منزل ہوتی ہے نا یقین کی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور اگر غیب کا ایک پردہ اٹھ جائے تو شاید ہمارے لیے فرماتا ہے ہم نے اپنے خلیل کو وہ ظرف عطا کیا تھا کہ زمین و آسمان کے سارے غیب کے پردے اٹھا دیے گئے، اور میرے خلیل نے میری بادشاہی کو دیکھا۔ یہ ہم نے کس لیے کیا تھا؟ تاکہ ہمارا خلیل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ سامعین محترم، ایک قول ملتا ہے، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، یعنی قول بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لو کشف الغطاء، کہ اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کرنا صحیح نہیں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت ملا علی قاری نے محدثین، اس میں ان کی جو کتاب ہے ضعیف حدیث کے بارے میں، اس میں اس کا رد کیا ہے کہ یہ علی کا قول نہیں ہے۔ اگر یہ قول ہو بھی تو تب بھی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں پروردگار عالم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ عرض کی مولا بھلا یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے یقین میں اضافہ ہو جائے، وَلِكِلَّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طلب
ایک غیر نبی کی طلب تھی اور حضرت ابراہیم کی طلب اللہ کے خلیل کی طلب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فرماتے ہیں تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے، یہ ان کی طلب کے مطابق ہے جو خلیل اللہ کی طلب ہے۔ اگر حضرت علی کا یہ قول ثابت بھی ہو تو یہ غیر نبی کی ایک طلب ہے جو ان کی شان کے مطابق ہے، اس لیے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان سے ایسے نتائج اخذ نہیں کر لینے چاہیے جو عظمت انبیاء کے مطابق نہ ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی نبیوں کی شان میں کمی کرنے والے ہوں، بالخصوص اس وقت جب کہ یہ قول ثابت ہی نہ ہو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہمارے ابراہیم، ہمارا خلیل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور یہ جو یقین کی منزل ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر۔ یہاں جتنے پردے اٹھتے ہیں اتنی منزلیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جو محدثین کہتے ہیں، جو سرکار فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو وہ استغفار کسی گناہ پر نہیں تھی، بلکہ ہر لمحے آپ کے درجات بلند ہوتے تھے اور آپ اللہ کے قرب کی منزلوں کو طے کرتے جاتے تھے اور پچھلی منزلوں پر استغفار کرتے جاتے تھے۔ یہ ابدیت کی ایک شان ہے جس کا تعلق قال کے ساتھ نہیں ہے، جس کا تعلق حال کے ساتھ ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ یہ یقین کی منزلیں کبھی اختتام پذیر نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اعلان نبوت کا حکم دیا تو ابتدا اس طریقے سے کروائی کہ زمین و آسمان کے پردے اٹھا دیے تاکہ میرا خلیل میری بادشاہی کو دیکھ لے، اس کائنات میں کار فرما میری قدرتوں کے جلوے دیکھ لے اور وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب آگے دیکھیے، آگے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات چھا گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ غار میں بند رہے تھے، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں جن کا کوئی تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی عمر کے کم و بیش 40ویں سال تک پہنچے اور وہ ستاروں کو نہ دیکھے، اس طریقے سے وہ غار میں رہے؟ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے، میں کہا کرتا ہوں اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کی ربط کی روشنی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل، جب ان پر رات چھا گئی، رآ کوکبا، قوم بیٹھی ہوئی تھی ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اپنی قوم کے اس مشرکانہ عقیدے کو رد کریں، اس کا ایک اسلوب اختیار کیا۔ ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ دیکھیں بات ہوتی نا، بات لہجہ بدل جائے تو بات کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ تم نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا؟ یعنی لہجہ بدلے گا، کبھی اسلوبیہ بن جائے گا، یہ استفہامیہ بن جائے گا، کبھی کوئی اور اسلوب اختیار کر لے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ میرا رب ہے۔ دیکھیے کیا یہ میرا رب ہے، ایجابیہ جملہ ہے۔ آپ نے کہا یہ میرا رب ہے، استفہامیہ بن گیا، اسلوب بدل گیا۔ یہ میرا رب ہے۔ اب قوم تو اس کو رب مانتی تھی نا، ستاروں کو قوم تو رب مانتی تھی۔ حضرت ابراہیم اس کی نفی کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قالا، آپ نے فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔
جس کا عروج زوال میں بدل جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ میرا محبوب نہیں ہو سکتا۔ میں تو اس رب کو ماننے والا ہوں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب آپ دیکھیے، اگر کوئی بندہ یہ کہے ہمیں نہ کسی کی نیت پہ شبہ ہے اور نہ کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے، بات ہم نے صرف دلیل کی روشنی میں کرنی ہے، نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ اگر یہ بات تھی اور کوئی بندہ یہ کہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم واقعی ستارے کو رب سمجھ رہے تھے اور جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے اس کی نفی کر دی، آپ واقعی ستارے کو رب سمجھ رہے تھے لیکن چونکہ یہ حق کو پانے کا ایک مرحلہ تھا، ادراک حقیقت کا ایک مرحلہ تھا، اس لیے یہ کوئی قابل مذمت نہیں ہے، تو یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا، ہم نے زمین و آسمان میں اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھا دی، ہم نے انہیں یقین والا بنا دیا۔ مجھے بتائیے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے کو اپنا رب سمجھ رہے تھے تو پھر اللہ کے زمین و آسمان کی بادشاہی دکھانے کا مقصد کدھر گیا؟ پھر وہ یقین کہاں گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا جب ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلا استغفر اللہ کہ ستارہ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسلوب بتاتا ہے کہ آپ ستارے کو خدا نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ آپ علی زعم المخاطب، کبھی کبھی کوئی بات مخاطب کے گمان کے مطابق کی جاتی ہے، بات صحیح نہیں ہوتی، کی جاتی ہے مخاطب کے گمان کے مطابق۔ جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا این شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں؟ اب اللہ کے شریک تو نہیں تھے نا، مشرکین کہتے تھے نا کہ اللہ کے شریک ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے شریک کہاں ہیں؟ یہ بات ہے علی زعم المخاطب، مخاطب کے گمان کے مطابق بات کی گئی۔ تو ستارے کو ھذا ربی کہنا حضرت ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا، یہ علی زعم المخاطب ایک بات کی گئی تھی تاکہ لوگوں پر یہ ثابت کر دیں کہ ستارہ رب نہیں ہوتا، رب وہ ہوتا ہے جو جب چاہتا ہے ستارہ طلوع ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے ستارہ ڈوب جاتا ہے۔ اگر ستارے کو ہی رب سمجھ رہے تھے تو پھر وہ یقین کدھر گیا جو اللہ نے عطا فرمایا تھا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، وہ کدھر گیا؟ اب آگے فرمایا ستارہ ڈوب گیا، فرمایا لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند چمکتا ہوا دیکھا۔ اب ظاہر ہے چاند ستارے سے بڑا ہوتا ہے، چاند چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ بالکل پہلے والا اسلوب ہے، قوم چاند کو بھی خدا مانتی تھی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال، تو آپ نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی ہو جاتا گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے۔ اگر بالفرض آپ چاند کو خدا سمجھ رہے تھے تو جب چاند ڈوبا تھا تو آپ پریشان ہوتے نا کہ یار جس کو میں خدا سمجھ رہا تھا وہ، آپ پریشان ہوتے؟ پریشان نہیں، یوں ہی چاند ڈوبا فوراً اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیا کہ لوگوں چاند ڈوب گیا، میں اس لیے پریشان نہیں ہوا کہ میرے رب نے مجھ پہ ہدایت کے راستے روشن کر دیے ہیں۔ لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں ہو جاتا گمراہ ہونے والی قوم میں سے۔ یہ اظہار عبدیت ہے، یہ عبدیت کا اظہار ہے کہ میرے مالک مجھے یقین کی منزلیں تو نے عطا کروا دی،
مجھے مقام نبوت پہ فائز فرما دیا، مجھے مقام رسالت پہ فائز فرما دیا، لیکن یہ سب تیرا کرم ہے میرے مولا۔ اگر تو مجھے نہ تھام لیتا تو میں اپنا دفاع آپ نہیں کر سکتا تھا، میں تیری مرضی کے بغیر اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اظہار عبدیت ہے، یہ بھی بندے کی شان ہے۔ جو لوگ توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کرام کے مرتبے کو کم کرنا چاہتے ہیں نا، انہوں نے توحید کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ توحید انبیاء کے مرتبے کو کم کرنے سے بلند نہیں ہوتی، توحید انبیاء کے مرتبے کو بلند کرنے سے بلند ہوتی ہے، کیونکہ نبیوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے رب کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ انبیاء کی شان نبی کی شان ہی ہوتی ہے بالواسطہ، اس لیے انبیاء کی شان کو بیان کرنا دراصل اللہ کی شان کو بیان کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چاند کو رب نہیں سمجھا تھا، آپ سمجھتے تھے رب کون ہے، آپ نے یہ بات علی ضامن مخاطب کہی تھی اور لوگوں پر ان کی غلطی واضح کرنے کے لیے کہی تھی۔ آگے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة، پھر رات گزر گئی، سورج طلوع ہو گیا۔ اب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، وہ لوگ سورج کی بھی عبادت کرتے تھے۔ کالا، آپ نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا الاکبر، یہ تو بہت بڑا رب ہے۔ یہ بات بھی آپ نے علی ضامن مخاطب کہی، لوگوں کے گمان کے مطابق کہی کہ یہ میرا رب ہے اور یہ بہت بڑا رب ہے۔ اب کیا ہوا؟ فلما افلت، پھر یہ ہوا کہ سورج بھی ڈوب گیا، جسے بہت بڑا رب کہا تھا قوم کو سمجھانے کے لیے، وہ بھی ڈوب گیا۔ اگر بالفرض استغفر اللہ آپ واقعی سورج کو رب سمجھ رہے ہوتے اور یہ کوئی ادراک حقیقت کا مرحلہ ہوتا تو تین ہی تو چیزیں تھیں نظام شمسی میں یا ستاروں کے نظام میں، ایک ستارے تھے، ایک چاند تھا، ایک سورج تھا۔ جب سارے کے سارے ڈوب گئے تو پھر آپ پریشان ہو جاتے کہ یار جس کو رب کہتا تھا وہ بھی ڈوب گیا، رب کون ہے؟ لیکن آپ پریشان نہیں ہوئے، فوراً فرمایا یا قوم، اے میری قوم، کیا محبت بھرا اسلوب ہے کہ تم مشرک ہو، تم اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، تم اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو، لیکن میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہاری قوم کا ایک فرد ہوں اور میں اپنی قوم کو نجات ابدی دلانا چاہتا ہوں۔ اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس شرک سے جس کا تم ارتکاب کرتے ہو۔ مطلب کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا یہ سورج بھی ڈوب گیا، خدا وہ نہیں ہوتا جو ڈوب جائے، خدا وہ ہوتا ہے جو جب چاہتا ہے سورج کو طلوع کرتا ہے، جب چاہتا ہے غروب کر دیتا ہے۔ یہ تم جو کرتے ہو یہ شرک کرتے ہو، اور میں قوم کی مربت میں، مربت کی ایک حد ہوتی ہے، مربت بندے کو دین سے دور نہ کرے، میں تمہاری مربت میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ تم جس شرک کا ارتکاب کرتے ہو میں علل اعلان اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ رب نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں، نہ چاند ہے، رب وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے اور میرا بھی خالق ہے۔ پھر آپ دیکھیں اب کیا ہوا؟ اب آپ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔
اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے ایک جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں انی وجہت، وجہ ہوتا ہے مکمل توجہ کر لینا، یکسو ہو جانا، یہ وجہن سے نکلا ہے، وجہن چہرے کو کہتے ہیں۔ انی وجہت، میں یکسو ہو گیا، میں نے مکمل طور پر پھیر لیا وجہی اپنا چہرہ، للذی، اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ جو فطرہ کا لفظ ہے نا، فطرہ اسی سے فاطر ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے فطرہ کا مطلب معلوم نہیں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور عربی ان کی مادری زبان ہے۔ کہتے ہیں مجھے دیکھیں، زبان کی جو اتھارٹی ہوتی ہے نا، وہ پی ایچ ڈی لوگ نہیں ہوتے، زبان کی اتھارٹی اس علاقے کے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر پنجابی کی اتھارٹی ہے تو وہ نہیں جس نے پنجابی میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اس کی تو زبانیں مکس ہو گئی ہیں۔ اتھارٹی دیہات کا وہ بوڑھا ہوگا جس نے کبھی پنجابی کے سوائے کے لفظ نہیں بولا، وہ ہوتے ہیں اتھارٹی۔ عرب اپنی زبان کو محفوظ کرنے کے لیے کسی باہر سے آنے والے مہمان کو 2 ہفتے سے زیادہ اپنے قبیلے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ہمارے بچوں کی زبان خراب ہو جائے گی۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے فطرہ کا مطلب نہیں تھا۔ ٹائم ختم ہو گیا اور بڑی جلدی ختم ہو گیا کہ مجھے فطرہ کا مطلب معلوم نہیں تھا۔ کہتے ہیں 2 بوڑھے آئے، میں نے دیکھا 2 بوڑھے تھے، ایک کنویں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک نے کہا انا فطرتھا، اسے میں نے بنایا تھا پہلی مرتبہ۔ تو کہتے ہیں تب میں یہ سمجھا کہ فطرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بغیر کسی نمونے کے پہلی مرتبہ بنانا۔ میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر نمونے کے بنایا، اور جس نے زمین کو بغیر نمونوں کے بنایا، وہ ہے میرا رب جس کے امر کن سے آسمان بنے ہیں اور امر کن سے ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں مکمل طور پر اپنے رب کی طرف یکسو ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وحاجہ قوم ان سے الجھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم نے توحید کا اعلان کیا، ظاہر ہے بندے کو اپنے معتقدات وہ جتنے بھی غلط ہوں، جو پرانے ہو جائیں بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ قوم الجھنے لگی۔ قال، آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدان، اور حق یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ پر ہدایت کے راستے کشادہ کر دیے ہیں، میرے خدا نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، یہ توحید کا ثمرہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہر کے رمز لا الہ فہمیداست، شرک را در خوف مضمر دیداست۔ جس بندے نے لا الہ کی رمز کو سمجھ لیا ہے، اس کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہر خوف شرک کی پیداوار ہوتا ہے۔ پتھروں سے ڈرتا ہوں، آندھیوں سے ڈرتا ہوں، جب سے میں نے شیشے کا مکان ایک بنایا ہے۔ یہ جو شرک ہوتا ہے یہ ہر خوف کی بنیاد ہے۔ تو سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں کہ ولا اخاف ما تشرکون بہ، تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بتوں کے پجاری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، جو میرے خدا کی منشا ہوگی وہی ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وسع ربی کل شیء علما،
اور میرے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ میرا رب جانتا ہے کون بندہ میرے نام کا ڈھنکا بجا رہا ہے۔ میرا رب جانتا ہے کون مجھے راضی کرنے کے لیے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے۔ میرا رب جانتا ہے کون مجھے راضی کرنے کے لیے طعن و تشنیع کے تیر برداشت کر رہا ہے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ افلا تتذکرون، اے لوگوں کیا تمہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے، بتوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بت کوئی مشیت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں اس چیز سے جس کا تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم اللہ کا شریک ٹھہرا کے نہیں ڈرتے۔ مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہرا کے نہیں ڈرتے، تو میں رب کی توحید کا کلمہ پڑھ کے کیوں ڈروں گا؟ میں کیوں ڈروں گا جو رب واحد کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس پر اللہ نے تمہارے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب خود ہی سوچو کہ جو اللہ کو مان لے گا اسے امن ملے گا، یا جو شرک کو مان لے گا اسے امن ملے گا؟ کون ہے شرک وہ امن پانے والا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس چیز کو جانتے ہو۔ آخری آیت ہے، آگے آپ نے فرمایا الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ گندا نہیں کیا، کسی ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو مقدر نہیں کیا، گندا نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میرا رب امن عطا فرماتا ہے۔ امن جو ہوتا ہے نا، جو دولت سے نہیں ملتا، امن لوگوں کے جتھوں سے نہیں ملتا، منبع امن میرے رب کی ذات ہے، المومن، امن دینے والا۔ جو بندہ رب سے جڑ جاتا ہے میرا رب اسے امن عطا فرما دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا یہی مطلب ہے، لهم الامن وهم مہتدون، اور وہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بات توحید اور ثمرات توحید کے بارے میں یہ وہ چیز تھی جو آپ نے اپنی قوم کو سمجھائی تھی، اور جسے قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کیا تاکہ لوگ قیامت تک اس سے رہنمائی پاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح